ہر انسان کو الگ الگ قسم کی نعمتیں عطا کی گئی ہیں۔ انسانوں کے درمیان ان نعمتوں میں کمی بیشی کے اعتبار سے فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت کے اعتبار سے کسی کو مالدار بنایا، غنی بنایا، اس کے مال میں بے تحاشا اضافہ فرمایا، اور کچھ لوگوں کو غریب اور فقیر بنایا، کم مال والا بنایا۔ جسمانی اعتبار سے اللہ نے کسی کو تندرستی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، مضبوط بنایا، زیادہ عمر والا بنایا، اور کسی کو کمزور اور نحیف بنا دیا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے ہے۔ اس کمی بیشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف میں کمی نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس نے کسی کو کم دیا تو ظلم نہیں کیا، بے انصافی نہیں کی۔ کسی کو زیادہ دیا تو بھی اس میں کوئی بے انصافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کم دے جس کو دیا گیا ہے اس سے اس کا کیا فائدہ ہے، اور جس کو زیادہ دیا گیا ہے وہ کس حکمت کی بنا پر ہے۔ لہذا انسانوں کے درمیان میں یہ اونچ نیچ کمی بیشی کی تفریق موجود ہے۔ کوئی انسان کسی کی زیادتی کو دیکھ کر، کسی کے مال کی فراوانی کو دیکھ کر، کسی کے بنگلے اور بلڈنگوں کو دیکھ کر، کسی کی صحت اور خوبصورتی کو دیکھ کر، کسی کے مال و اولاد کی فراوانی اور کثرت کو دیکھ کر ایسا محسوس کرتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے۔ ان کو بہت سی چیزیں دی گئی، وہ چیزیں مجھے حاصل نہیں ہوئی۔ انسان کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، انسان سوچتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ جیسے اس کو حاصل ہوا ہے ویسے مجھے بھی عطا فرما۔ اس کے بعد دولت ہے، اے اللہ مجھے بھی دولت دے۔ یہ صحت مند ہے، اے اللہ مجھے بھی صحت مند بنا۔ اس کے گھر میں خوشحالی ہے، اے اللہ میرے گھر کو بھی خوشحال بنا دے۔ اس کی اولاد بہت ہے، فرما بردار ہے، اے اللہ مجھے بھی ویسے ہی عطا فرما۔ اس کی تجارت میں ہمیشہ ہی برکت ہے، اے اللہ میری بھی تجارت میں برکت عطا فرما۔ کبھی انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اگر جیسے وہ چاہتا ہے چاہے تو اللہ اس کو ویسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ عطا نہیں کرتا بلکہ اس کی دعا، اس کے مانگنے کا اس کو ثواب ادا کرتا ہے، یا اس دعا کے بدلے میں اسے اس کی مناسب کوئی چیز عطا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے زیادہ دولت کی دعا کی ہو، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر اس انسان کو زیادہ دولت دی جائے تو دولت کا غلط استعمال کرے گا، یہ لوگوں پر ظلم کرے گا، یہ سودی کاروبار کرے گا۔ اس دولت کی بنا پر یہ بجائے خیر کے کام کرنے کے برائی کے کام کرنے لگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دولت نہ دیتے ہوئے اپنی کوئی دوسری نعمت عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے بہتر ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی انسان کی ترقی کو، خوشحالی کو، اس کی دولت کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی صحت کو، اس کی تندرستی کو، اس کی اولاد کو، اس کی تجارت کو، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد دل میں حسد کرنے لگتا ہے۔ فلاں کو دیکھو کتنا ہے، فلاں شخص کو دیکھو اس کی اولاد ماشاءاللہ کیا بہترین ہے، سب کے سب فرما بردار ہیں، تمام کے تمام بھائی مل جل کر رہتے ہیں،
اس کو دیکھو یہ کبھی بھی دگنا پتلا نہیں ہوتا، ہمیشہ تندرست ہی رہتا ہے۔ اس کی دکان میں دیکھو ہمیشہ گراہک پڑا رہتا ہے، وہ انسان گراہک کو واپس کرتا ہے تب بھی اسی کے پاس آتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کبھی انسان کے دل و دماغ میں آتی ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر، ان خوشحالی کو دیکھ کر وہ حسد کرنے لگتا ہے، اور اس حسد کی وجہ سے اس سامنے والے کا کہیں نقصان ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ فلاں انسان کو دیکھو کتنا تندرست ہے، ہمیشہ صحت باقی رہتی ہے، ہمیشہ تندرستی رہتی ہے، کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ پتا چلتا ہے کہ دوسرے دن وہ ہاسپٹل میں چلا گیا۔ کسی کے بارے میں کہتا ہے فلاں کی دکان کو دیکھو ہمیشہ ہی چلتی ہی رہتی ہے، کبھی گراہک کم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے گراہک وہاں ڈھونڈنے کو نہیں ملتا۔ کبھی انسان کسی انسان کی علم کے بارے میں تعریف کرتا ہے، فلاں کو دیکھو کتنا علم ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھولنے کی شکایت ہو گئی، جو علم تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ فلاں کو دیکھو کتنا بہترین مقرر ہے، اچھی زبان ہے، بعد میں معلوم ہوا کیا وہ بولنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ تو اس طرح کی جو حسد ہوتی ہے، وہ حسد کبھی انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، کبھی اس کے صحت کو نقصان پہنچاتی ہے، کبھی اس کی خوبصورتی کو نقصان پہنچاتی ہے، کبھی انسان کی صلاحیتوں کو نقصان پہنچاتی ہے، کبھی انسان کی آنکھوں کی جو بینائی ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے، کبھی ان کے کان کی سماعت کو نقصان پہنچاتی ہے، دیکھو کتنا باریک سنتے ہیں، کبھی اس کے کاموں کو نقصان پہنچاتی ہے، کبھی اس کے گھر کو، گھرانے کو، رشتہ داروں کو، دوستوں اور احباب کے ملنے جلنے والوں کو، ان کے بھائیوں کی محبت کو، ان کے خاندان کے آپسی تعلقات کو، کبھی اس کی پڑھائی کو، کبھی اس کی ترقی کو، کبھی اس کی دکان اور کمپنی کو، یہ ساری چیزوں کو کہیں نہ کہیں یہ حسد نقصان پہنچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، نظر، انسان کا یہ دیکھنا، کسی انسان کو بری نگاہ سے دیکھنا، حسد سے دیکھنا، چاہے کسی بھی چیز کو دیکھے، جسم کو حسد سے دیکھے، مال و دولت کو حسد سے دیکھے، دکان کو حسد سے دیکھے، گھر عمارت کو حسد سے دیکھے، جانوروں کو حسد سے دیکھے، اولادوں کو حسد سے دیکھے، بھائیوں کو حسد سے دیکھے، یا ان کے اخلاق و آداب کو حسد سے دیکھے، یا ان کے علم کو حسد سے دیکھے، نبی فرماتے ہیں العین حق، یہ نظر، اس نظر کو نظر بد کہا جاتا ہے، بری نظر، یہ نظر بد حق ہے، یہ واقع ہوتی ہے۔ وہ انسان اس طرح کی نظر دوڑاتا ہے، اس طرح سے کسی کو دیکھتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، یہ نقصان ہونا حقیقی ہے۔ اور نقصان کی انتہا کیا ہوتی ہے نظر بد سے؟ آپ نے ایک ہی جملے میں واضح کر دیا، تدخل الجمل فی القدر، نظر بد ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے۔ اونٹ اتنا بڑا طاقتور جانور ہے، وہ انسان اس کو بری نظر سے دیکھ لے، حسد سے دیکھ لے تو وہ جانور بیمار ہو جائے گا، مریض ہو جائے گا، اس کا مالک اس کو کاٹ کے ذبح کر کے پکا کے ختم کر دے گا۔ جسے وہ دودھ کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، جسے وہ تجارت کے لیے رکھنا چاہتا تھا، جسے وہ پروان چلانے کے لیے رکھنا چاہتا تھا، معلوم ہوا کہ کسی کی بری نظر لگ گئی اور وہ جانور بیمار ہو گیا، مجبوراً مالک کو اس کو ختم کر دینا پڑا۔ وَتُدْخِلُ الرَّجُلَ فِي الْقَبْرِ، اور یہ نظر پر ایک آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ انسان کی نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان بری نگاہ سے، بری نظر سے کسی انسان کو دیکھ لے
وہ انسان موت تک بھی پہنچ سکتا ہے، اس کو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے امام کربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرب میں ایک آدمی کو دیکھا تھا، وہ آدمی 2 دن 3 دن کسی جگہ پر خیمہ لگا کر بیٹھ جاتا تھا، گھر میں رہتا تھا، 2 3 دن تک کھانا نہیں کھاتا تھا، لیکن جب اس کے بعد وہ باہر نکلتا تو جو چیز اس کو پہلے نظر آ جاتی اس کی ایسی تعریف کر دیتا تھا کہ معلوم ہوا کہ اس کی تعریف کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے سامنے سے کوئی اونٹ گزر جائے، ماں بھائی تو کل یوم بھی کیا بنا، ایسا اونٹ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ اونٹ تھوڑی دیر کے بعد بیمار ہو جاتا تھا یا مر جاتا تھا۔ تو اس انسان کی نظر ایسی تھی، اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب ان کے بیٹے مصر کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یعقوب علیہ السلام جو نبی ہیں، ان کے بیٹوں کو جب وہ مصر جا رہے تھے تو آپ نصیحت کرتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو تم نوجوان ہو، صحت مند ہو، ایک بڑی تعداد میں ہو، 11 بیٹے تھے ان کے، ایک بڑی تعداد ہے، سب کے سب نوجوان، سب کے سب صحت مند ہیں، ایک ساتھ مل کر اس طرح سے کسی جگہ جاؤ گے تو لوگوں کی نظریں پڑ جائیں، اتنے بھائی ہیں، اتنے صحت مند ہیں، سب مل کر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، آپ جب شہر میں داخل ہونا تو ایک ساتھ داخل نہ ہونا، الگ الگ راستوں سے داخل ہونا۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ یہاں انہوں نے اسباب کے اعتبار سے اپنے بیٹوں کو نصیحت تو کر دیا کہ آپ الگ الگ جاؤ، ایسا نہ ہو کسی کی نظر لگ جائے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ یعنی نظر لگتی ہے یہ تو صحیح ہے، لیکن نظر بذات خود مالک نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو کوئی انسان کتنا ہی کوئی نظر لگا دے، کتنی بھی چیزیں کوئی نظر سے دیکھے، کتنا ہی حسد کر دے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نقصان پہنچانے میں، فائدہ پہنچانے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو پیش کیا گیا، بیمار ہو گئے تھے، بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، اپنے پیروں پر کھڑے رہ کر زمین پر نہیں چل سکتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا اسے کیا ہو گیا؟ تو آپ نے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سہل بن حنیف ایک جگہ پر غسل کر رہے تھے، عامر بن ربیعہ نے ان کو دیکھ لیا۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے، رنگ اچھا تھا، عامر بن ربیعہ نے ان کو دیکھا تو ان کے جسم کی، ان کے رنگ کی تعریف کری، اس کے فوراً بعد ایسا ہوا کہ وہ اسی جگہ پہ ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو آپ کے سامنے ان کو لایا گیا ہے تاکہ اس کا کوئی علاج کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ پانی لو، چہرہ، ہاتھ، پیر، جسم کا حصہ یہ دھو، اور وہ پانی آپ نے صحابہ سے کہا کہ اسے لے کر سہل بن حنیف کے سر کے اوپر ڈال دو۔ عامر بن ربیعہ نے
غسل کا پانی لے کر صحابہ نے سہل بن حنیف پر رکھ دیا جن کو نظر لگی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ سے کھڑے ہو کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے گھر تک چل گئے. بعد میں کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ انہیں کوئی بیماری تھی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا. بچہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا. اس کے چہرے پر کچھ سوراخ تھے جو خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے، گڑا ہوتا ہے چہرے پر. آپ نے فرمایا سوِّدُونَتَهُ، اس کی جو خوبصورتی کی علامت ہے یہاں پر کچھ ایسی کالی لگا دو تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگے. ان واقعات سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی نظر کبھی بڑے کو بھی لگتی ہے، چھوٹے کو بھی لگتی ہے. اور آپ کا جو فرمان ہے تُدْخِلُ الْجَمَلَ فِي الْقِدْرِ، نظر اونٹ کو ہانی تک پہنچا دیتی ہے، مطلب یہ کہ نظر جانوروں کو بھی لگتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھتے ہیں جن کے چہرے پر کوئی بیماری آپ کو نظر آئی، گھوڑے کھنسی یا اس قسم کی کوئی چیز. تو آپ نے فرمایا اشتروا لها فإن بها النظر، اس کے لیے رقیہ پڑھو، اس لیے کہ اس کو کسی کی نظر لگ گئی. نظر کی وجہ سے انسان کے ظاہری جسم پر بھی کوئی علامت ظاہر ہو جاتی ہے، کسی بیماری کی شکل میں، گھوڑے پھنسیوں کی شکل میں. اسی طرح اور دوسری شکل میں بھی بیماری بظاہر نظر تو نہیں آتی لیکن اندر اندر انسان پریشان ہو جاتا ہے. کبھی اس کے سر میں درد ہے تو کبھی اس کے جسم کے دوسرے حصوں میں ہمیشہ کے درد نظر دکھائی دیتا ہے. کبھی وہ انسان تھکا ہارا پریشان دکھائی دیتا ہے، سست نظر آتا ہے. کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ کام کرنے کا دل نہیں کرتا. جس طرف جانا چاہتا ہے جاتے جاتے راستے میں بھول جاتا ہے کہ میں کون سا کام کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوا تھا. نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے، کان کی سماعت کمزور ہوتی ہے، چین و سکون تباہ ہو جاتا ہے. گھر میں داخل ہو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کہاں آ گیا. کبھی اس کو پھٹکایا، کبھی اس کو غصہ کیا، کبھی کوئی سامان اٹھا کر پھینک دیا، کبھی بیوی کو پھٹکا دیا، کبھی بچوں کو مارنا شروع کر دیا، کبھی کوئی سامان توڑنے لگا. باہر جاؤ تو سکون سے. تو اس طرح سے انسان کی زندگی کے اندر اس کی طبیعت میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ بس یہ ایسی ہی کوئی تبدیلی ہے یا ایسے ہی کوئی نئی چیز اس کے جسم کے اندر داخل ہو گئی ہے. یہ کبھی نظر سے بھی ہوتا ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں العین حق، نظر یہ حق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے دعائیں سکھائی ہیں. صبح اور شام کی دعائیں یہ ہمیں پوری نظر سے بچاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی نئی جگہ پر پہنچتے تو آپ یہ دعا فرماتے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے مکمل کلمات سے، شیاطین سے اور دوسرے کسی بھی مخلوق سے، جانوروں کی شکل میں ہو، چوروں کی شکل میں ہو، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہو، کوئی بھی ساری چیزوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن کل عین لامہ، اور بری نظر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری نظر سے پناہ چاہتے تھے. جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس آئے، آپ بیمار تھے تو آ کر آپ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا آپ بیمار ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا نعم مجھے تکلیف ہے.
زندگی ہو چکی ہے، پریشانی ہے اور گھٹن سے محسوس ہوتی ہے، بے چینی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر جب انہیں دعا پڑھائی، ان پر دعا پڑھ کے پکار دم کیا، تو اس وقت وہاں بھی عین کا تذکرہ کیا کہ بری نظر سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے پناہ چاہتا ہوں۔ اور انسان کی نظر کسی کو لگتی ہے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی برا انسان ہو تو اس کی نظر لگے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ فلاں انسان برا ہے، برے اخلاق والا ہے، اس کی نظر لگتی ہے۔ نظر صرف بروں کی نہیں لگتی، نظر اچھے لوگوں کی بھی لگتی ہے۔ جو انسان برا ہے وہ تو برا سوچے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ برا انسان ہمیشہ برا ہی سوچے۔ کسی کے لیے برا ہوگا، سب کے لیے برا نہیں ہوگا۔ تو کبھی برے انسان کی بھی نظر لگتی ہے، کبھی اچھے انسان کی بھی نظر لگتی ہے۔ انسان نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، اچھے کام کرتا ہو، ایسے انسان کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان الرجل الصالح قد يكون عالما، کہ کبھی کبھار نیک انسان بھی بری نظر رکھنے والا ہوتا ہے۔ نیک انسان، اچھے اخلاق والا انسان بھی کبھی کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ وقت يعين الرجل نفسه، اچھے انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے اور کبھی انسان کو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ دوسروں ہی کی نظر لگے۔ انسان خود میں اچھا نظر آئے، آئینے کے سامنے کھڑا ہے، کپڑے اچھے دکھائی دے رہے ہیں، شکل و صورت اچھی ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، کبھی اس کی نظر بھی اس کو لگ جاتی ہے۔ اچھا گھر بنا لیا، اچھی گاڑی خرید لیا، گھر میں ماحول اچھا نظر آ رہا ہے، کبھی اس کو، کبھی اس کے گھر والوں کو اسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا حکم ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ ایسے کلمات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی نظر سے، اپنی بری نظر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی بری نظر سے دوسرے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ باغ والوں کا قصہ ہے، باغوں میں پھل آ گئے تھے، پورا باغ ہرا بھرا ہو چکا تھا، کٹائی کے لیے گئے، فخر تھا کہ اتنا بہترین باغ ہے، اتنے بہترین پھل لگے ہوئے ہیں، اب بڑا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، اس کو ہرا بھرا نظر آتا ہے، باغ میں پھل زیادہ دکھائی دیتے ہیں، سب کچھ اچھا دکھائی دیتا ہے، وہ یہ کیوں نہیں کہتا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ؟ اگر وہ ایسا کہہ دیتا تو وہ اس کا باغ، اس کی کھیتی ہر شر سے محفوظ ہو جاتی، بری نظر سے بچ جاتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی کی کھیتی اچھی ہو رہی ہے، باغات اچھے ہو رہے ہیں، پھل اچھے نظر آ رہے ہیں، کسی نے نظر لگا دیا، لیکن ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہا، سبحان اللہ نہیں کہا۔ بعد معلوم ہوا کہ اس کے درخت پر پھل آنا بند ہو گئے، درخت بڑا ہوتا جا رہا ہے پر پھل لگتے نہیں، درخت پر پتے تو لگتے ہیں پر پھل دکھائی نہیں دیتے، درخت بس بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، نہ پھل ہے نہ پتے ہیں۔ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے؟ سب کے پاس بہترین موسم ہے، سب کے درختوں پر اچھے پھل لگے ہوئے ہیں اور میرا درخت اس طرح سوکھا پڑا ہے۔ کھیتی اچھی ہوا کرتی تھی، باغات میں پھل اچھے ہوا کرتے تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ پھل زمین پر گرنے لگے، درخت پر باقی نہیں رہتے، پھل پکتے نہیں ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، زیادہ پھل لگتے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح جیسی بہت سی شکایتیں ہوتی ہیں۔ کوئی انسان جانور رکھتا ہے، جانوروں کا شوقین ہوتا ہے، کھیتیوں کے لیے جانور، پالنے کے لیے جانور،
دیکھتے ہی دیکھتے جانور مرنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بیماری نہیں, کوئی آفت نہیں, کوئی اس نے دوا بھی کھائی نہیں, لیکن اس سے جانور مر گیا. ہو سکتا ہے کسی نے نظر لگائی, کسی نے بری نظر سے دیکھا, حسد کیا, جانور ہے ان کے پاس, گھر بھی ہے, دولت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, اولاد بھی ہے, خاندان بھی ہے, جانور بھی ہے, کھیتیاں بھی ہیں, بہت ماتا ہے, بہت اچھی گزر رہی ہے, بہت اچھے نظر آ رہے ہیں, زندگی میں کوئی پریشانی نظر نہیں آئی. اس طرح کے جملے ادا کرتے ہیں, بری نظر لگاتے ہیں, بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آہستہ آہستہ سب کچھ تباہ ہو گیا. کسی بھی انسان کا کبھی برا نہیں چاہنا چاہیے. کوئی انسان صحت میں اچھا ہے, وہ اللہ کی نعمت اللہ نے اس کو دیا, آپ ویسا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں. کسی کا بنگلہ اچھا ہے, آپ حسد نہ کریں, اللہ سے دعا کریں ایسا مجھے بھی عطا فرمائے. کسی کو اچھا علم ہے, اچھی صلاحیت ہے, اچھی ڈگریاں ہیں, بولنے کی صلاحیت ہے, پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہے, آپ بھی دعا کریں اللہ مجھے بھی ایسا بنائے, لیکن اس کو بری نظر سے نہ دیکھیں. کسی کے پاس خوشحالی ہے, گھر میں سب مل جل کر رہتے ہیں, بھائی بھائی آپس میں مل کر رہتے ہیں, پورا خاندان ایک قبیلے گھر کی طرح رہتا ہے, آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا بھی قبیلہ ایسا بنائے, میرا بھی خاندان ایسا ہو, میرے بھی گھر میں خوشحالی ہو. وہاں خوشحالی ہے, اللہ اس کی خوشحالی میں تو اضافہ فرما, ان کے گھر میں اور برکت عطا فرما, ان کو اور ہمیشہ ابھی یہ پوتے نواسے تک مل جل کر رہتے ہیں, اللہ ان کے پوتے نواسے تک بھی ان کو مل جل کر رکھے, لیکن ایسے ہی میرے بھی گھر میں داخل فرما. انسان لوگوں کے لیے ایسی دعائیں کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے, اسے ویسی نعمتیں عطا کرے گا, اور سامنے والا جس مصیبت میں مبتلا ہونے والا تھا اس کی نظر سے, اس کو اس مصیبت سے محفوظ کر لے گا. اس لیے انسان زندگی کے اندر بہت سے کام کرتا ہے, صلاحیتیں حاصل کرتا ہے, ترقی کرتا ہے, تو ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرنا چاہیے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میری صلاحیت ہی سب کچھ ہے, میں اسی کے بلبوتے پر ترقی کر رہا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ نعمتیں کبھی بھی چھینی جا سکتی ہیں. ایک نظر کی کیا اہمیت ہوگی, ہم نے تو دیکھا آگ لگتی ہے تو تباہ ہوتا ہے, کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو تباہی آتی ہے, لیکن ایک نظر لگ جائے, کسی کی معمولی سے دیکھنے سے انسان تباہ ہو جائے, یہ کیسی خطرناک چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو جیسے بے تحاشا دیتا ہے, ویسے معمولی سی جھٹکے میں اس کی نعمتوں کو ختم بھی کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام دعائیں کیا کرتے تھے, نعمت کے حصول کی دعا, نعمت میں برکت کی دعا, نعمت کے بقا کی دعا, نعمت حاصل ہو اس کی بھی دعا کرنی ہے, نعمت میں برکت آئے اس کی بھی دعا کرنی ہے, اور جو نعمت مل جائے 1 سال 2 سال کے نہیں, ہم کو زندگی بھر کے لیے چاہیے, ہم کو زندگی کے بعد ہمارے اولاد کے لیے بھی چاہیے, تو اس کی بقا کے لیے بھی دعا کرتے رہیں, اور ہر طرح کی نظر بد سے بھی پناہ مانگتے رہیں, شیاطین سے, برائیوں سے, شر سے. اور یہ مشہور دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. قرآن مجید کے اندر تعوذ کے نام سے 2 سورتیں موجود ہیں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. بڑی جامع دعا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, جتنی مخلوق ہے, جتنوں کو تم نے پیدا کی, سب کے شر سے اللہ میں نکلنا چاہتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جتنی بھی چیزیں, جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں, جہاں سے نقصان ہو سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اختتام پر آخر کی جو 2 سورتیں ہیں, انہیں ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھا دیا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. انسان کو تکلیف شیاطین سے بھی ہوتی ہے، انسانوں سے بھی ہوتی ہے. تو قرآن کا جو آخری جملہ ہے جہاں قرآن ختم ہوتا ہے وہ ہے من الجنة والناس. جن اور انسان دونوں کے شر سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شر سے پناہ چاہنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. یہ دعائیں حقیقت میں معنوی طور پر ہمیں ایسی برائیوں سے، ایسے شر سے محفوظ کرتی ہیں. سورۃ الفاتحہ اگر کسی شخص کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو نظر لگی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دعائیں پڑھیں. سورۃ الفاتحہ پڑھیں. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تلاوت کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یہ دعائیں پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے دعا مانگی ہے ویسے دعا مانگیں. اپنے ہاتھ پر تھوک کر اپنے جسم کو بلے. بدن میں بیماری ہے تو بدن پر اپنا ہاتھ کر لیں. جانور پر بیماری ہے تو اس پر ہاتھ پھیر دیں، اس کو اس کے اوپر دب کر دیں. یا پانی میں پڑ کر بھونگے پانی کو اپنے گھر میں ہر طرف چھڑک دیں. جانور کو پانی پلا دیں، خود پانی پیے، بچوں کو پانی پلائیں. گھر میں جو بیمار نظر آتا ہے، قرآن مکمل طور پر شفا ہے. قرآن کے شفا کا بعض لوگ غلط استعمال بھی کرتے ہیں. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، ہم سب کے گھر میں قرآن موجود ہے. آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشان نظر آتی ہے، فوراً یہ قرآن مجید کی آیتیں کھول کر آپ پڑھ لیں، خود ہی اس کا علاج کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین کریں، بھروسہ کریں. آپ کی چند آیتوں سے جو آپ کے دل کے درد سے نکلی ہوئی ہیں، یہ آیتوں سے آپ کو بے تحاشا فائدہ ہوگا بجائے کسی کا پورا قرآن سننے سے. ہو سکتا ہے لوگ قرآن پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہوں، وہاں اثر نہ ہوتا ہو. آپ کو تکلیف ہے، آپ کو پریشانی ہے، آپ خود پڑھیں گے، خود اپنے حساب سے اس کا علاج کریں گے. نبی فرماتے ہیں ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. اللہ نے جو بیماری نازل کی ہے اس بیماری کی دوا بھی نازل فرمائی ہے. اور ان دواؤں میں سب سے بہترین دوا قرآن مجید ہے. ان دواؤں میں سب سے بہترین دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے. ان دواؤں میں سب سے بہترین دوا صبح و شام کے اذکار ہیں. جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں دعا پڑھیں. اس لیے کہ آپ گھر سے نکلے ہیں تجارت کے لیے، نوکری کے لیے. آپ بن سنور کر نکلتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، آپ اچھے نظر آتے ہیں. کسی کو آپ کی اچھائی پوری دکھائی دے تو آپ کو نقصان ہوگا. آپ گھر بناتے ہیں، اللہ سے دعا کریں. آپ کھیتی کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریں. آپ دکان کھولتے ہیں، دکان کھولنے سے پہلے اللہ سے دعا کریں اللہ اس دکان کو ہر شر سے بچائے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ پھرتے ہیں، بچے آپ کے ساتھ میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ یہ بچے معصوم ہیں، میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کی خوشی، ان کی خوشحالی. ہو سکتا ہے کسی کو بری نظر آئے، اللہ ان بچوں کو برے نظر سے محفوظ رکھے. ہم بھائی ساتھ رہتے ہیں، ہمارا خاندان ساتھ رہتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو برا دکھائی دیتا ہو. آپ دعا کریں اللہ یہ ہمارے خاندان کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبح و شام اللہ سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بری نظروں سے محفوظ رکھیں، حاسدین کی حسد سے بچائیں، جلنے والوں کی جلن سے بچائیں، ہر شیاطین انسان کے شر سے محفوظ رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمر میں، ہماری صحت میں، ہماری روزی میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے اور ہر شر سے ان کو محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى